السلام علیکم. کمیونٹی گپ شپ میں مجھے اور رملہ بیگ کو جوائن کیا ہے آج فروا شاہ نے, جو کہ ایک جرنلسٹ تھیں اور اب ایک ایڈوکیٹ ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ کون سا کام خواتین کے لیے زیادہ مشکل ہے. سب سے پہلے میں رملہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو آج کالا کوٹ پہن لی ہے, کچھ لوگوں کو لگے گا کہ میں بھی وکیل ہوں. بعد میں بات کرتے ہیں علی. فروا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ آپ نے کوئی ریسنٹلی کانٹینٹ بنایا تھا سوشل میڈیا پہ جس کی وجہ سے کافی بیک لیش آپ کو آیا, تو اس کا سارا ایکسپیرینس ذرا ہمیں بتائیں کہ واٹ ور دا گڈ تھنگس دیٹ کیم آؤٹ آف اٹ, یا کوئی آپ کا کوئی ایکسپیرینس برا تھا, کیسا تھا آپ کی وکلا برادری کے ساتھ؟ وکلا برادری دو حصوں میں میرے خیال سے ڈیوائڈ ہو جاتی ہے جب بھی کوئی ایشو رائز ہوتا ہے. تو میرے والے سین میں بھی یہی تھا کہ دو حصوں میں ڈیوائڈ تھی, اور زیادہ تر لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اور جو براڈ مائنڈیڈ ہیں, جو اوپن مائنڈیڈ ہے, وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ اٹس اوکے, لائک اف یو آر ایکٹیو آن سوشل میڈیا تو اٹس اوکے ٹو بی ایکٹیو. اٹس ناٹ نیسسری لائک اف یو آر این ایڈوکیٹ اور جرنلسٹ اور لائر اور کرکٹر, سو یو کین ناٹ بی who you are actually. تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں تو آپ اپنی زندگی جی نہیں سکتے جیسے آپ چاہتے ہیں, یعنی کہ آپ سیریس نہیں آپ سیریس ہی رہیں, آپ اسمائل نہیں کر سکتے زیادہ, نان سیریس ایٹیٹیوڈ نہیں دکھا سکتے, یا اگر آپ وکیل ہیں تو بس آپ نے روڈ ہی رہنا ہے. میں ویڈیوز بناتی ہوں تو میں سیریسلی ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن جو میں ویڈیوز بناتی ہوں آپ دیکھیں کہ میں ہمیشہ ہنستی رہتی ہوں اور میں کام بھی کر رہی ہوتی ہوں. یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ صرف ویڈیو, کوئی اتنا پاگل تو ہے نہیں کہ اپنے گھر سے جائے اور پیٹرول لگا کر آپ اتنی دور آ رہے ہیں اور آپ صرف ویڈیو. نو, میں کام کر رہی ہوتی ہوں, اور دورانے اپنے وہ جو میرا جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے, اگر میں 15 سیکنڈ دیٹ جسٹ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کوئی سوشل میڈیا کا اگر 15 سیکنڈ میں اگر میں کوئی بات شیئر کر دیتی ہوں, اور میری ویڈیوز جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس میں لوگوں کو اسسٹ بھی کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ چیزیں, تو میں سمجھتی ہوں. جیسے ابھی ریسنٹلی حسن علی پر بہت زیادہ لوگوں نے ٹرول کیا انہیں کہ حسن علی کس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, وہ یہ ویڈیو بناتا, حالانکہ وہ بہت اچھا کرکٹر ہے, ہی از آر ہیرو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری نہیں. اب کینیڈا کے وزیر اعظم کو آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی کتنا فنی ہے اور کتنا لائیولی سا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کینیڈین پرائم منسٹر سوشل میڈیا پہ اپنی پریزنس اپنی مرضی سے رکھ سکتا ہے, لیکن ایک وکیل پاکستان میں, ایک وکیل عورت پاکستان میں سوشل میڈیا پہ can't be herself. That's what you're saying. She can be herself, but yeah, کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں, زیادہ نہیں, زیادہ لوگوں نے تو اس کو بادر نہیں کیا, اسپیشلی پنجاب بار ہی بیسیکلی مین اتھارٹی ہے. آپ نے کوئی کانٹینٹ پوسٹ کیا اور اس کا پھر پنجاب بار کس کی طرف سے ریئیکشن آیا تھا؟ بس وہ کچھ لائرز ایسے تھے جو کہ وہ بھی ینگ تھے, اور مزے کی بات ہے کہ وہ بھی سوشل میڈیا پر ایکٹیو پلیٹفارمس پہ تھے. ہاں, ان پلیٹفارمس پر تھے, لیکن ان کے ویوز اتنے نہیں آتے تھے, یا وہ کب سے کر رہے تھے. اور میں ہوتا نا سم ٹائم آپ کوئی ویڈیو بناتے ہو اور بہت, جیسے وہ پارٹی ہو رہی ہے والا جو تھا, اب وہ ایک لڑکی نے ویڈیو بنائی اور بہت زیادہ ہزاروں لوگ محنت کرتے ہیں یوٹیوب چینلس پر, انسٹاگرامس پر, فیس بک پر, وہ نہیں وائرل ہوتی. سم ٹائم ایک وہ ہوتی چیز وائرل ہو جاتی ہے, یہ پبلک ڈیسائڈ کرتی ہے. وی آر ناٹ دا ونز ہو آر گوئنگ ٹو ڈیسائڈ دس, رائٹ؟ تو وہ اس طرح سے ہوا, اور وہ ان لوگوں کو یہ کمپیٹیٹر تھے, ناٹ اونلی وکالت میں بٹ آلسو سوشل میڈیا ایز ویل. تو پھر ان کو یہ تھا کہ ہم لوگوں کو اتنے ویوز نہیں ہوئے, یہ لڑی. اور پھر اسپیشلی سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ اگر لڑکی چاہے کتنی بھی محنت کر لے نا, لاسٹ پہ اگر وہ جیت جاتی ہے, اگر وہ سکسیزفل ہو جاتی ہے, تو اس کو یہ ضرور سننے کو ملا یار یہ لڑکیاں نا اس لیے اس کا یہ ہو گیا ہے کام. یہ نہیں کہیں گے کہ یار اس نے اسٹرگل کی ہے, محنت کی ہے. حالانکہ وکیل, لڑکی بھی وکیل ہے اور لڑکا بھی وکیل ہے, یعنی کہ اس میں باقی چیزوں میں ہو سکتا ہے کہ لڑکیوں کو تھوڑا بہت ایج ملے. اس فیلڈ میں آپ رملہ خود ایڈوکیٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایج نہیں, آپ لڑکی ہیں یا لڑکے ہیں, آپ کے لیے وہ چیزیں سب برابر ہی ہیں, رائٹ؟ تو آپ لڑکوں جیسے ایک ایڈوکیٹ میل ہے ویسے ہی فیمیل ہے, تو آپ کو برابر ہی جج کرتے ہیں. لیکن جب آپ سکسیزفل ہوتے ہیں تب آپ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ تم لڑکی ہو اس لیے. میرا سانس بھی ذرا فرق ہوگا. آئی تھنک برابر بالکل بھی نہیں ہوتا. the problems that a woman lawyer face, young women, نہیں پرابلمس میں کہہ رہی ہوں برابر ہوتی ہیں. پرابلمس آپ کو نہیں, I think عورتوں کی زیادہ ہوتی ہیں, بٹ چلیں آپ کا شاید ایکسپیرینس فرق ہوگا. چلیں ہاں زیادہ کہہ سکتے ہیں, لیکن کم نہیں ہوتی میرے خیال سے, رائٹ؟ ٹھیک ہے. یہ آپ نے سپریم کورٹ کور کی ایز جرنلسٹ, آپ نے بیشتر اداروں میں کام کیا,
تو وہاں پر بھی یہ پابندی تھی کہ آپ اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹس نہیں چلا سکتے, جس طرح یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں چلانا چاہیے؟ نہیں, وہاں بالکل بھی ایسی کوئی پابندی نہیں تھی. یو ایکٹیو اس زمانے میں بھی, اس ٹائم پہ بھی آپ ایکٹیو تھیں سوشل میڈیا پہ؟ بالکل, میں آپ سے وہی کہہ رہی ہوں نا, لیکن وہاں سے کبھی بیک لیش نہیں آیا؟ وہاں سے کبھی آیا تو صرف وکلا برادری سے, وکلا برادری کی طرف سے. اور یعنی کہ ناٹ اونلی وکلا برادری, یعنی کہ ایک چیز کو آپ انسٹیگیٹ کر دو تو پھر آپ پبلک میں کر دو, اور پھر مختلف لوگوں کے مختلف سٹانسز ہوتے ہیں. تو آپ کا ڈو یو تھنک آپ کا کریئر کوئی برا یا پازیٹیو یا نیگیٹو کوئی افیکٹ ہوا اس سب کچھ, اس بات کا جو اتنا اچھالنا تھا؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی فرق پڑا ہوگا, کیونکہ کام آپ کا ڈفرینٹ ہے, اور یہ چیزیں تو زندگی میں چلتی رہتی ہیں. اور بہت سی لائرز, فیمیل لائرز بھی ایسی گزری ہیں کہ جن کی زندگیوں میں اس طرح کے ایشوز اور بلکہ سیاستدانوں جو فیمیل پولیٹیشینز ہیں ان کی زندگیوں میں بہت سے ایشوز کریٹ کر دیے جاتے ہیں جان بوجھ کر, تو لیکن وہ چلتی رہتی ہیں اور وہ چھوڑتی نہیں اپنا. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے یہاں پہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس اگر ایک پبلک پرسنالٹی ایک مرد کا ہو اور ایک فیمیل کا ہو, تو اگر وہ مرد بھی اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہا ہے, پوسٹ کر کے پکچرز لگا رہا ہے, وٹ ایور, مطلب جو بھی اس کا دا وے ہی وانٹس ٹو ایکسپریس ہم سیلف, اور اگر ایک فیمیل کرتی ہے پبلک پرسنالٹی یا اس طرح کا پروفیشن یا وکالت میں ہو یا پولیٹیشین ہو, تو اس کا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہے دونوں کا جج کرنے کا, کہ عوام زیادہ بیک لیش عورت کو ہی ملتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں دیکھ کے آپ پوسٹنگ کریں یا اپنے آپ کو ایکسپریس کریں ایز کمپیئر ٹو اے مین؟ یس, بہت زیادہ لڑکے بھی ہیں, اور آپ بھی جانتی ہیں, آپ بھی سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کون کون ایکٹیو ہے اور کیا کیا ہوتا ہے. بٹ لڑکی جب ایکٹیو ہوتی ہے سوشل میڈیا پر تو وہ زیادہ اس کو کیا جاتا ہے, پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ یہ لڑکی ہے. تو میں ویسے یہ کہنا نہیں چاہتی, لیکن یس, آفٹر دس انسیڈنٹ میں یہ کہوں گی کہ ہاں لڑکی تھی میں چونکہ, تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے زیادہ کیا. اگر لڑکا ہوتا تو شاید کوئی بادر نہ کرتا, ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سے لوگ پہلے بھی بنا رہے اور مجھ سے پہلے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں, اور وہ بنا رہے تھے ویڈیوز وغیرہ, اور وہ سب کچھ ایکٹیو تھا, سب ہر چیز ٹھیک تھی, نارمل تھی. اور جب میں, تو سب نے اس چیز کو کیا کہ یہ لڑکی آ گئی ہے تو پتہ نہیں شاید یہ الیکشنز میں کنٹیسٹ نہ کر لے الیکشنز میں, حالانکہ میرا اس طرح کا کوئی ارادہ ہے ہی نہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اگر یہ کرنا ہوتا تو میں پھر اپنی وہ میڈیا کی جابز وغیرہ چھوڑ کر آتی ہی نہ. ٹھیک ہے, اور میں آپ کی پہلی بات سے بھی ایگری کرتی ہوں جو آپ نے پہلے بات بولی نا, کہ جتنا اگر اس پروفیشن میں آپ کو پروفیشنل ہونا, اپیئر ہونا پڑتا ہے, بیکاز دین آپ کو کوئی سیریسلی لیتا نہیں ہے, آپ کی کلائنٹس نہیں آپ کو سیریسلی لے سکتے. دیر از دس, آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ از, ایک سارٹ آف ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ ہر وقت ایک پرٹیکولر مولڈ میں, ایک فارم میں رہو. اس سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی, کیونکہ یہ پتہ نہیں ہم لوگوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو ہم نے ہمیشہ سیریس رہنا ہے, اور اگر ہم لائر ہیں تو ڈاکٹرس کو بھی میں نے کچھ دیکھا, لیکن کچھ بہت لائیولی بھی ہوتے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ سیریس دکھ نہیں رہے تو آپ ہیں نہیں, یعنی کہ آپ کے جو ظاہری آپ کا جو اپیرنس جو ہے آپ کی, مجھے نہیں لگتا کہ اس سے آپ کی انٹیلیجنس کو, یس, اور انٹیلیجنس کو جج کیا جا سکتا ہے. لیکن عورتوں کی انٹیلیجنس کو ہمیشہ اس پہ جج کیا جاتا ہے, شاید آپ بالکل یہ کہہ سکتی ہیں, لیکن میرا نہیں ماننا. You've been awfully quiet this entire conversation. ہاں نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر ایک یہ سمجھا جاتا ہے کہ خاتون کو بہت سیریس ہونا چاہیے. اگر وہ لائٹ ہارٹیڈ گفتگو کر رہی ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کمیٹڈ نہیں ہے اپنے کام کے ساتھ. یہ چیزیں بالکل ہیں. ہاں, اور ایک چیز میں اور پوچھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ چلیں یہ تو امیج آپ کا جس طرح کا بھی ہے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہو گئی, لیکن کیا سوشل میڈیا پر اپیرنس ہونے سے, مطلب اپیئر بار بار ہونے سے, آپ کی پریزنس ہونے سے اب کام زیادہ ملتا ہے یا کم ملتا ہے, کام میں فرق پڑتا ہے؟ ہاں, اور جو آپ نے پچھلے سوال کو میں اس کے ساتھ منسلک کرنا چاہوں گی, کہ آپ نے جو کہا کہ کیا جو امپریشن لوگ بہت زیادہ پہلے, اور آپ میری ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہ سمجھتے تھے, اور میری ویڈیوز پہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ always you are always you know a happy girl. تو اگر میں دیکھیں, ہم سارا دن کورٹس میں, رملہ کتنا ہیکٹک ڈے ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جرنلزم میں بھی مشکلات تھیں, اور سارا دن مجھے ایسے سپریم کورٹ میں کھڑی رہے, اور ثاقب نثار صاحب کے دور میں صبح سے شام تک وہ کورٹس لگاتے تھے, اور صبح سے شام تک ہم لوگ ایز اے جرنلسٹ وہاں پر کھڑے اور لکھ رہے ہوتے تھے, اور باہر جانا, پھر بتانا, پھر بریکنگ نیوز دیں, پھر
اور میں جس چینل کے ساتھ تھی لیڈنگ چینل تھا, مطلب اس میں کوتاہی کی گنجائش نہیں تھی, آپ نے فوراً اپنی بریکنگ نیوز پہنچانی ہے. اس طرح سے میں نے مردوں میں اس وقت کام کیا ہے سپریم کورٹ میں, تو یہاں پر تو ابھی سول چھوٹی عدالتوں میں بھی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس سے اس طرح سے نہیں آپ جج کر سکتے کہ اگر کوئی لائیولی ہے, ٹھیک ہے آپ کی اپنی بھی ایک ذات ہے, آپ ضروری تو نہیں کہ اگر آپ نے ڈگری اگر لے لی ہے تو آپ اپنے آپ کو بھول ہی جائیں, ٹھیک ہے. اور جو دوسرا آپ کا کویشچن تھا کہ کلائنٹیج, ہاں آپ کو نہیں لگتا ایون ہماری عدالتوں میں بھی عدالتوں میں بھی تھی, بٹ جنرلی اس پروفیشن میں آپ کہیں بھی آپ نے اپیئر ہونا ہو تو ویمن جنرلی ہیو ٹو ٹون ڈاؤن دیئر فیمینٹی. مطلب آپ لپسٹک ہلکے رنگ کی لگا لو, آپ نیل کلر نہ لگاؤ, مطلب وٹ ایور پرسنل کیپیسٹی میں جو بھی آپ کے شوق ہیں, وہ تو پھر وہ ایک وہ پروفیشنلزم میں آ جاتا ہے نا. بہت سی ہیں بھی ایسی, پروفیشنلزم فار مین از ڈفرنٹ دین فار ویمن. مجھے لگتا ہے ایکچولی تو ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ خواتین بالکل ویسے وہی کچھ کریں گی جو مرد کرتے ہیں. بیکاز دیکھو نا پروفیشنلزم کی ڈیفینیشن ایک مرد بنا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور مرد کی پروفیشنلزم ہے کہ آپ نے پینٹ سوٹ کوٹ پہنا اور آپ کے بال مطلب بالکل مرد کیونکہ لپسٹک نہیں لگاتا تو اس لیے خواتین سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی نہ لگائیں جب وہ کام پہ ہیں. ہر بندے کا رائٹ ہے ٹو ایکسپریس دیم سیلوز وچ ایور وے دے وانٹ ٹو. اب کیا پروفیشنلزم ہے کیا نہیں ہے یہ ڈیفائن کرنے کے لیے بھی آئی تھنک جب تک ہمارا انپٹ نہیں آئے گا تب تک کیسے. ہاں نہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہر بندے کا رائٹ ہے, وہ جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. دوسری ایک اور چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں دس از دا نیڈ آف دی آر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 2 دن سے پچھلے یہ بات کر رہے ہیں کہ لائرس کو, ججز کو, پورے ہمارا جو سسٹم ہے ہیومنائز کرنا بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر کام کرنا شروع کرنے سے پہلے میرے جو وکلاء کے بارے میں, جو ہمارے جوڈیشل سسٹم کے بارے میں جو خیالات تھے, ان میں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے پچھلے 8-10 مہینے میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ وہاں پہ سارے پریم چوپڑا ٹائپ کے ولن بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے پتا لگا کہ نہیں, بڑے اچھے لوگ بھی ہیں, بڑے تھینک یو سو مچ. ہاں اچھا, پھر وہ کیونکہ انٹریکشن ہوا ہے. اچھا, کیا اگر میری یہ نوکری نہ ہوتی تو کیا میرا یہ انٹریکشن ممکن تھا؟ نہیں. پھر کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے. آپ کی ویڈیوز دیکھ کے احساس ہوا کہ اچھا نہیں, بالکل میرے جیسے نارمل پیپل. اور بہت سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہم یہ سمجھتے تھے کس طرح سے ہوتے ہیں, مار دھاڑ, آپ کو پتہ ہے توڑ دیتے ہیں چیزیں, شیشے توڑ دیتے ہیں, ہوائی فائرنگ ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے انفارچونیٹلی. ہاں, ہسپتال توڑ, رائٹ. تو مطلب چیمبرز بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو یعنی بہت سی چیزیں اس طرح کی. لیکن وہاں پر آپ اگر, کیونکہ آپ کوئی وائلنس نہیں اسپریڈ کر رہے, آپ ایک اچھا میسیج ہی ہے نا, یہ جسٹ اسپریڈنگ اسمائل. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اوفینسو ہے. کوئی لاسٹ سوال آپ کا؟ لاسٹ سوال نہیں, میں طبیعت سے مجبور ہوں, میں مونولوگ دینا چاہ رہا ہوں. بالکل جی, ذرا زوم ان کیا جائے علی پہ. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی ہمارے یہاں پہ اچھا کانٹینٹ کیوں نہیں بنتا, ہمارے یہاں پہ صرف ساس بہو کی لڑائیاں کیوں دکھائی جاتی ہیں, ہمارے ڈراموں میں اور کوئی سبجیکٹ کیوں نہیں ہوتا. اچھا, وہ اسی وجہ سے نہیں ہوتا کہ یہاں پر اجازت ہی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے آج سے 15-16 سال شاید پرانی بات ہے کہ ہم لوگ سب مذاق اڑاتے ہوتے تھے انڈیا کا کہ وہاں پہ ساس بھی کبھی بہو تھی, ڈن 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 کر کے زوم ان زوم آؤٹ, اور یہی چل رہا ہے بس سارا دن. اچھا, ظاہر ہے ہم دوسری مارکیٹس کی تو بات اس لیے نہیں کر سکتے, ہالی ووڈ, فرینچ سنیما, فلانا سنیما, یورپین سنیما, وہاں پہ تو ہر قسم کے ایشوز کو کیٹر کیا جا رہا ہے بہت عرصے سے. انڈیا تھا جو مطلب ہم ساتھ ساتھ تھے, مقابلہ بازی ہماری چلتی ہوتی تھی, ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے کیونکہ ہمارے ڈراماز ان کے مقابلے میں بہت میچور تھے. اچھا, اب کیا ہے, ڈرامہ ہے کیا یا کوئی بھی کانٹینٹ ہے کیا, کوئی کانفلکٹ ہے, اس کانفلکٹ کی ریزولوشن ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے ڈرامہ. اب پرابلم یہ ہے, ان کا اب ڈرامہ آ رہا ہے ایکسٹرا ایج کے نام سے, اس میں دکھا رہے ہیں کہ جی ان کی جو کرکٹ کی لیگ ہے اس میں کرپشن ہے, اس میں جی میچ فکسنگ ہو رہی ہے, اس کو وہ کس طرح سے ٹھیک کرتے ہیں. پھر وہی بات ہوتی ہے نہیں ہوتی, انہوں نے ٹھیک کیا ہے نہیں کیا, ایک کانفلکٹ تھا نا, اس کا ریزولوشن دکھایا, ایک ڈرامہ بن گیا. اچھا, ان کا میری کام فلم ہے, اس میں دکھایا کہ پورا جو اسپورٹس بورڈ ہے اولمپکس میں جو پلیئرس کو لے کے جاتا ہے وہی کرپٹ ہے. اچھا, ان کا جو ہے وہ پنچایت ڈرامہ ہے, وہ کیا ہے جی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹس خراب ہیں, اصل مسئلہ تو بیوروکریسی کا ہے. اچھا, ان کے جی گنجن سکسینہ ڈرامہ ہے, وہ کیا ہے جی کہ وہ خواتین کی انڈکشن سے پہلے ان کی تو جو ایئر فورس تھی اس کے اندر شرابیں چل رہی تھی, اس کے اندر تو سیکسس جوکس ہی سارا دن چلتے رہتے تھے. اب وہ یہ سارے کانفلکٹس ہیں جو وہ دکھا رہے ہیں کہ ریزالو ہو رہے ہیں, چاہے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کسی چیز پہ بات ہی نہیں کر سکتے, کیوں کہتے ہیں جی امیج خراب ہو گیا.
یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہے. اب پرفیکٹ میں امپروومنٹ کی گنجائش ہی کوئی نہیں, تو آپ کیا کانفلکٹ دکھاؤ گے, کیا ریزولوشن دکھاؤ گے؟ لے دے کے صرف آپ یہاں پہ سیاستدانوں کو برا بھلا کہہ سکتے ہو, یا آپ یہ دکھا سکتے ہو کہ میرج جو آپ کا انسٹیٹیوشن ہے نا وہ فیل ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خواتین ہے نا وہ اب تابع دار نہیں رہی. اور یہ جو ان کی ویڈیو ہے نا جس میں پتہ لگ رہا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ عورت چلتی آ رہی ہے, اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ ثابت کر رہا ہے کہ جی یہ اب تابع دار نہیں ہے, تو بس میرج تو گئی. اچھا, اس پہ آپ جتنا مرضی کر لیں, وہ جو پولیٹیشنز والا معاملہ ہے وہ نیوز چینل نے سنبھال لیا, سارا دن کو گالیاں دیتے رہتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں کہتے. جو آپ کا میرج والا مسئلہ ہے وہ آپ کے انٹرٹینمنٹ نے سنبھال لیا, سارا دن ساز بہو چلتا رہتا ہے اور جی خواتین بری ہو گئی ہیں. یہاں پر کسی اور چیز پہ ڈرامہ نہیں ہو سکتا, جوڈیشل اس پہ کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے. مطلب پھر وہی بات ہے, وہاں پہ وہ جو ممبئی ڈائریز آیا ہے, پتہ لگا جی کہ وہاں پہ تو علاج ہی نہیں ہو سکتا, وہاں پہ تو آپریشن تھیٹر ہی نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. یہاں پہ آپ ہسپتالوں پہ بھی نہیں کر سکتے, یہاں پہ ہم جا کے سول کورٹس کے, مطلب پھر وہ بات ہے کمرہ عدالت میں نہیں, کمرہ عدالت کے باہر بھی نہیں, ہم اس کی جورسڈکشن میں کیمرہ کھولتے ہیں تو 25 لوگ آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ شوٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب کچھ کر ہی نہیں سکتے تو پھر کانٹینٹ کیا بنے گا؟ کانٹینٹ وہی بنے گا جو کہ بن رہا ہے. یہ علی کا رینٹ تھا آفٹر ورکنگ فار 4 months ایٹ وکیل آن لائن. ہاں, یہ وکیل آن لائن کے ساتھ ایسوسیشن اور وکیلوں کے ساتھ ایسوسیشن کے بعد میرا خیال ہے آپ ان کو پانی پلائیں. میرا لاسٹ سوال آپ سے جو ہوگا بفور وی اینڈ دس, اینڈ یہی تھا کہ بیسکلی مجھے آپ کا ایکسپیرینس جرنلزم میں بھی ہے اور اب وکالت میں بھی ہے. ایز اے وومن آپ کو کیا لگتا ہے وچ پروفیشن میڈ اٹ ایزیئر فار یو ایز اے وومن؟ دونوں ہی بہت ٹف پروفیشن ہیں. نہیں, بٹ آپ کا عورت ہونا کہیں آپ کو فیل ہوا کہ مے بی دیٹ از سم تھنگ جس کی وجہ سے مجھے ڈسکریمنیشن فیس کرنی پڑی ہے اس پروفیشن میڈیا میں مجھے, جرنلزم میں؟ ہاں جرنلزم, وکالت میں اٹس مچ بیٹر. وکالت میں یس, اگر آپ خود سے کرنا چاہ رہے ہیں کچھ, اگر آپ میں سیکھنے کی ایبلٹی ہے یا شوق ہے, تو یہاں پر آپ کو کوئی دبا نہیں سکتا. بیکاز یو انٹرڈ دا وکالت, آپ نے وکالت تب انٹر کی تھی جب آپ کا ایکچولی میں جرنلزم کا ایکسپیرینس تھا, یا یو تھنک کہ اگر آپ نے اسی ایج میں اسی ٹائم پہ جب وکالت انٹر کی ہوتی تو سیم آپ کو انکریجمنٹ ملتی؟ نہیں, میں ساتھ ساتھ جاب کرتی تھی اور ساتھ میں پھر میں نے ایڈمیشن لے لیا تھا, تو میں ساتھ ساتھ پڑھ رہی تھی اور ساتھ میں وہ, تو میں نے اسی لیے پیناما اس وقت چل رہا تھا پیناما, تو تب میں پروگرامس کیا کرتی تھی اور مجھے شوق ہوا کہ اچھا یہ لیگل پروویژنز اور آرٹیکلز اور سیکشنز اور سب چیزیں. تو پھر میں نے کہا کہ اچھا چلو, میں وہ پڑھتے تھے ہم لوگ سارا ڈان پر اور نیوز پیپرز میں, تو پھر وہ میں اس کے بارے میں سرچ کرتی تھی اور وہاں سے پھر مجھے شوق ہوا. احمد پنسودا صاحب ماہر قانون ہمیشہ سے کیپٹل ٹی وی میں چکے تھی میں, تو وہ آتے تھے اور پھر مجھے وہاں سے آہستہ آہستہ شوق ہوا. تو مجھے لگتا ہے کہ وکالت میں اگر آپ انڈیپینڈنٹ, یعنی کہ چونکہ میں ہمیشہ سے رہنا چاہتی تھی, اور دوسرا یہاں آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ وہاں آپ چاہے کتنے بھی بڑے اینکر بن جائیں پھر بھی آپ کسی کے امپلائی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کسی چینل میں کام کر رہے ہیں, آپ کچھ سیلری ملے گی. میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جس طرح پہلے کہا کہ مجھے سیاست میں آنے کا شوق نہیں ہے, مجھے اندازہ ہے کہ سیاست ایک ریگولر سیاست ہے اور ایک وکلا کی سیاست ہے, یہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس میں وکلا ایک دوسرے کو ووٹ دیتے ہیں, لیکن بہرحال جو بھی وہ سیاست ہے, آپ کو ابھی تو انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن میری دعا ہے کہ آپ اس میں بھی ضرور آئیں. اور اس میں نہیں, اس کی وجہ ہے ایک بہت زبردست ڈاکیومنٹری ہے, اس کا پرابلم یہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں, پتہ نہیں کیوں وہ فری نہیں ہے. اس کا نام ہے مس ریپرزنٹیشن, اور وہ مس جو ہے MISS ہے, اور وہ یہی ہے کہ خواتین کو اسٹیریو ٹائپ کس طرح سے کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر ایک وہ میں ایگزیکٹ فگر تو بھول گیا ہوں, لیکن اس میں ایک وہ بڑی مجھے اچھی لائن لگی کہ جو دنیا کا سب سے اچھا کام ہے, جو سب سے اچھا نہیں, جو سب سے بڑا کام ہے, اس میں خواتین کی ریپرزنٹیشن سب سے کم ہے, اور وہ ہے قانون سازی, وہ ہے لیجسلیشن. کیونکہ یہی جو چیز ہے نا کہ خواتین, مطلب ہم ٹی وی پہ دکھاتے نہیں, ہم ٹی وی پہ ڈاکٹر دکھا دیتے ہیں, ہم لائر دکھا دیتے ہیں خاتون کو, ہم پولیٹیشین دکھاتے ہی نہیں ہیں. مطلب جو کہ سب سے بڑا کام ہے کہ آپ کے ایک فیصلے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیوں میں اثر پڑ رہا ہے. تو اللہ کرے کہ آپ اس میں آئیں اور اس میں نام روشن کریں, اور جب ایک دفعہ آپ آ جائیں گی تو اس کے بعد ہمارے کام لازمی کروانے ہیں آپ نے. نہیں, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ ابھی میں آغاز ہی وکالت کا, اور لوگوں کو یہ اندیشہ ہے کہ شاید یہ سیاست میں بھی قدم رکھے, اور اس لیے دیٹ از دا ریزن ایکچولی, کیونکہ جس کی وجہ سے وہ مجھے بیک لیش ملا. تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں سیاست میں آؤں, اور نہ ہی کوئی انٹرسٹ ہے. چلیں, آپ کا ارادہ بدلتا ضرور بتائیے گا. آل دا بیسٹ ٹو یو فروا, اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ ٹیم فروا شاہ. خدا حافظ.